اور اب ہم بات کریں گے سابق وزیراعظم مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی صاحب سے۔ آپ جانتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں کرونا وائرس کے حملے کا شکار ہیں، لیکن عزم و حوصلہ بلند ہے اور ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ اس وقت وہ کوارنٹائن ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ السلام علیکم شاہد صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ شاہد صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمارے ساتھ بات کی۔ سب سے پہلے تو آپ سے یہی پوچھنا ہے کہ آپ تو بڑی احتیاط کر رہے تھے اور قومی اسمبلی کے اجلاس میں بھی آپ ماسک پہن کے شریک ہو رہے تھے، تو یہ کرونا کے حملے کا شکار کیسے ہو گیا آپ؟ یہ کچھ بے احتیاطی ہوئی ہے کیونکہ کوئی اور طریقہ تو ہے نہیں کرونا کے لگنے کا۔ میں لاہور ہائی کورٹ گیا تھا 3 تاریخ کو۔ اچھا، وہاں پہ شاید جو اس دن میرے ساتھ تھے ڈاکٹر طارق فضل صاحب، احسن اقبال صاحب، مریم اورنگزیب، سب کو کرونا ہو گیا، تو کچھ شبہ یہی ہے کہ وہیں سے ہوا ہے۔ یعنی کہ آپ وہ جو شہباز شریف صاحب کا معاملہ اس میں گئے تھے؟ جی جو وہ پیش ہو رہے تھے عدالت میں ہائی کورٹ میں، تو وہاں پر ہم گئے تھے۔ ہاں، تو اس کا مطلب ہے جو کہ اب آئندہ سے آپ اپنی پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنوں کو یہ ہدایت کریں گے کہ اس قسم کے معاملات سے دور ہی رہیں؟ نہیں، ہدایت تو پہلے بھی تھی کہ کرونا میں زیادہ رش نہ ہو، لیکن اس دن کورٹ میں کوئی زیادہ ہی رش ہو گیا اور اس سے کافی لوگ جو وہاں پر تھے، کچھ وکلاء حضرات کی مجھ سے بات ہوئی ہے، ان کو بھی یہ شبہ ہے کہ اسی دن کرونا ان کو بھی ہوا ہے۔ اچھا شاہد صاحب، اب یہ بتائیے کہ آپ جب سے کرونا کا شکار ہوئے ہیں، آپ کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے، جی تو آپ اس کا مقابلہ کیسے کر رہے ہیں؟ اس وقت تو آپ ہمیں بالکل ٹھیک لگ رہے ہیں، آپ کی آواز بھی بالکل ٹھیک ہے، لیکن سمٹمز کا پتہ کیسے چلا اور ابھی آپ کیا احتیاطی تدابیر کیا ہیں آپ کی؟ مجھے پچھلے اتوار کو رات میں بخار ہوا، یعنی سیٹرڈے رات کو، تو میں نے سنڈے کو پہلے میں نے گھر پہ میرے پاس ٹیسٹ تھے، میں نے کیے تو وہ نیگیٹو آئے، لیکن بخار تھا تو میں نے پھر جا کے ٹیسٹ کروایا پہلی دفعہ، تو وہ منڈے کی صبح پازیٹیو آیا۔ اس کے بعد سے میں نے بخار کو پیناڈول وغیرہ سے اس کو کاؤنٹر کیا، تو وہ بخار تو 3 دن میں ختم ہو گیا۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا بڑا سمٹم مجھے نہیں ہوا، خوش قسمتی سے، کوئی سانس کی تکلیف یا کھانسی۔ ایک یہ جو ٹیسٹ اور سمیل ہے، یہ 2 سینسز تقریباً 4 دن پہلے یہ چلی گئی، لیکن آج سے وہ بھی واپس آنا شروع ہو گئی۔ تو الحمدللہ میری تو حالت کافی اللہ کے کرم سے بہت بہتر ہے۔ تو یہ آپ نے یہ جب سے یہ صورتحال ہے تو آپ نے صرف ریسٹ کیا ہے، یا وہ شام کو جو آپ تیز برسک واک کرتے ہیں بڑی سپیڈ کے ساتھ، وہ کر رہے ہیں یا وہ چھوڑ دیا؟ جی میں ریسٹ کر رہا ہوں، لیکن میں دوپہر کو جاتا ہوں جب لوگ نہیں ہوتے، دھوپ میں تقریباً 2-2.5 کلومیٹر واک کرتا ہوں۔ اس سے یقین کریں کافی اچھا اثر پڑتا ہے صحت پر۔ اچھا، لیکن میں ایسے وقت میں جاتا ہوں کہ کوئی اور شخص وہاں پر ہوتا نہیں ہے۔ اچھا اب یہ بتائیے کہ آپ نے ٹی وی تو دیکھ رہے ہوں گے، آپ نے اسد عمر صاحب کا بیان سنا ہوگا، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جولائی کے آخر تک لاکھوں لوگ پاکستان میں جو ہیں وہ کرونا کا شکار ہو سکتے ہیں، تو یہ ان کا بیان سن کے کوئی آپ کو زیادہ خوف تو نہیں محسوس ہوا؟ نہیں، مجھے تو کرونا ہو گیا نا، خوف تو ان کو ہوگا زیادہ جن کو ابھی کرونا نہیں ہوا، کیونکہ حکومت تو کچھ کر نہیں رہی، حکومت کی کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، نہ کبھی رہی ہے نہ آج ہے۔ حکومت تو صرف لوگوں کو انفارمیشن دینے پر ہے کہ آپ کو کرونا ہو جائے گا، آپ خود ہی احتیاط کر لیں۔ یہ دنیا میں کسی حکومت کی یہ پالیسی نہیں رہی، تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اتنا بڑا ملک ہے اور اس کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے کہ اپنے عوام کو کیسے پروٹیکٹ کرے۔ آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ کوئی بھی حکومت ہوتی اس صورتحال میں تو انہی حالات کا سامنا کرنا پڑتا اس کو؟ نہیں، بالکل نہیں۔ دیکھیں، اس کی بڑی سمپل اسٹریٹجی ہے کرونا کی، ساری دنیا نے اپنائی ہے کہ آپ لاک ڈاؤن کریں اور اس کو امپلیمنٹ کریں۔ یہ کرونا کی انفیکشن 2 ہفتے کا سائیکل ہے، آپ نے سائیکل کو توڑنا ہوتا ہے۔ تو جن ممالک نے یہ کیا ہے وہ اپنے انفیکشن ریٹس کو روکنے میں یا کم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب بہت سے ممالک ہیں جہاں بڑا کرونا پھیلا تھا، 1-2 ہزار انفیکشن ڈیلی تھی، آج وہ اپنا ملک کھول رہے ہیں۔ تو ہم نے تو نہ کوئی فیصلہ کیا نہ اس کو امپلیمنٹ کیا، ایک بڑی ہاف ہارٹڈ سی حکومت کی پالیسی رہی ہے۔ تو میں اس کو کہوں گا حکومت بے پرواہ بھی ہے اور لاپرواہ بھی ہے، بدقسمتی سے۔ اچھا، بے پرواہ ہے، لیکن اب اگر اسد عمر صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں جولائی میں بہت زیادہ
حالات خراب ہو سکتے ہیں، تو اگر بڑی تعداد میں لوگوں کی اموات واقعہ ہوتی ہیں تو اس کو ہم قسمت سمجھ کے قبول کر لیں گے یا اس کی کسی پہ ذمہ داری بھی ڈالیں گے؟ نہیں، اسد عمر صاحب ہمیں یہ نہ بتائیں کہ کیا ہوگا. میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ اگر آپ کچھ نہیں کریں گے تو اگست اس سے بھی برا ہوگا. اچھا. سپتمبر اس سے بھی برا ہوگا. آج تو ضرورت ہے کہ حکومت کچھ کرے. حکومت کی پالیسی کیا ہے یہ تو عوام کو بتائیں. آپ کبھی پرائم منسٹر کہتا ہے کہ مئی بڑا خراب ہوگا، کبھی کوئی وزیر کہتا ہے جون بڑا خراب ہوگا، اب اسد عمر صاحب کہتے ہیں جولائی بڑا خراب ہوگا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ حکومت ہے تو معاملہ خراب سے خراب تر ہی ہوگا. نہیں، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ اگر آپ کی فرض کریں آپ کی حکومت ہوتی، آپ وزیر اعظم ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ دیکھیں، جس کی بھی حکومت ہو، حل آپ کے پاس ایک ہی ہے. 2 ہفتے کا بڑا سخت لاک ڈاؤن ملک کے اندر کریں. ایک ملک کی پالیسی بنائیں. 2 ہفتے کا بڑا سخت لاک ڈاؤن کریں، اس کے رزلٹ دیکھیں. اگر ضرورت پڑے 2 ہفتے کا اور کریں، اس کے رزلٹ دیکھیں. اگر ضرورت پڑے 2 ہفتے کا اور کریں. 6 ہفتے کا جو سائیکل ہے یہ آپ کو انفیکشن ریٹ کو بہت حد تک ریڈیوس کرنے میں آپ کی مدد کرے گا. 2 ہفتے میں رزلٹ آ جائیں گے. جب یہ آپ کے کنٹرول میں آ جائے انفیکشن ریٹ، آج تو 7,000 میں پہنچ گیا. جب یہ آ جائے اس کے بعد آپ جو سمارٹ لاک ڈاؤن جو دنیا کرتی ہے کہ پاکٹس دیکھتی ہے کہاں پر انفیکشن ہو رہی ہے، ان پاکٹس کو پھر کنٹرول کرتے ہیں. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ پورا ملک آپ نے کھول دیا ہے، پورے ملک میں انفیکشن پھیل رہی ہے اور آپ پاکٹس کی طرف توجہ دیں. وہ بات تو ہے نہیں. اتنی تیزی سے انفیکشن پھیل رہا ہے. یقین کریں کہ 20 رمضان شریف کو میں کسی کو نہیں جانتا تھا جس کو کرونا ہو، اور اب کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس کو میں جانتا ہوں اور اس گھر میں کرونا نہ ہو. اتنی تیزی سے پچھلے 4 ہفتے میں یہ پھیلا. اب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انڈیا میں بہت سخت لاک ڈاؤن کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ بہت تیزی کے ساتھ کرونا پھیل رہا ہے، تو وہاں پہ تو لاک ڈاؤن کے باوجود جو ہے یہ پھیلا ہے. جی، انڈیا 1.4 ارب کا ملک ہے. اگر وہ لاک ڈاؤن نہ کرتے آپ ان کے حالات بہت زیادہ خراب ہوتے. بہت گنجان آبادی ہے وہاں پر. وہاں پاورٹی ریٹ بھی بہت زیادہ ہے. میں نمبرز میں بات کر رہا ہوں کہ وہاں آدمی 40-50 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو پاورٹی کے سطح سے نیچے رہتے ہیں. تو جس ملک نے بھی لاک ڈاؤن کیا وہ کامیاب رہا ہے. آپ ویتنام دیکھ لیں، آپ بنگلہ دیش دیکھ لیں، جو دوسری ایگزامپلز ہیں. آپ برازیل کو دیکھ لیں. تقریباً مہینہ پہلے 1500-2000 کا انفیکشن ریٹ تھا. آج دنیا میں نمبر 2 پہ پہنچ. اچھا، یہ ادھر ادھر کی مثالیں مت دیں. ایک بڑی سمپل سی بات ہے، 2 ہفتے کا لاک ڈاؤن کریں، ایفیکٹو اس کو امپلیمنٹ کریں اور دیکھیں کیا ہو. چلے اب یہ بتائیں کہ وہ لوگ جو اس وقت اپنے اپنے گھروں میں کوارنٹائن ہیں اور اس وبا کا شکار ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، آپ کو بولتے ہوئے سنتے ہوئے ان کے حوصلے بلند ہو رہے ہوں گے، تو تھوڑا ان کو یہ گائیڈ کریں کہ کھانے پینے میں کیا احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا پہ بڑی ڈس انفارمیشن چل رہی ہے، یہ پی لو یہ کھا لو. آپ کیا کھاتے پیتے ہیں؟ نہیں، میں تو اپنی نارمل غذا کھاتا ہوں، کوئی ایکسٹرا چیز نہیں کھا رہا. نارمل غذا ہی رکھیں کیونکہ بھوک اس میں کافی حد تک مر جاتی ہے. تو نارمل غذا رکھیں. میں تو گوشت زیادہ نہیں کھاتا، لیکن جو لوگ گوشت کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے بہتر ہوتا ہے. اچھا. لیکن آپ نارمل غذا رکھیں. دال، پروٹینز آپ کو چاہیے، دال زیادہ کھائیں، اس کا بہتر اثر ہوگا. اور پانی بہت پئیں. پانی کا پینا بڑا ضروری ہے. ہائیڈریٹڈ رہنا بڑا ضروری ہے. دوائی کون سی لے رہے ہیں آپ؟ دوائی میں کوئی نہیں لے رہا. مجھے ایک چیسٹ کی انفیکشن تھی تو اس کی اینٹی بایوٹکس دی تھی ڈاکٹر نے، وہ میں لے رہا ہوں. اچھا جی، وہ ایک نارمل ایزو میکس ایک اینٹی بایوٹک ہے. یہ ایک پازیٹیو سائن ہے کہ آپ بغیر دوائی کے آہستہ آہستہ ریکور کر رہے ہیں. یہ ایک بہت پازیٹیو سائن ہے، اور میرا خیال ہے کہ آپ کے ساتھ بات کر کے تو میں کہہ سکتا ہوں نا کہ گھبرانا نہیں، یا آپ کو اعتراض ہے؟ گھبرانا نہیں چاہیے، لیکن عقل مندی سے کام کرنا چاہیے. اچھا، گھبرانے کا یہ مطلب نہیں ہے عقل کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، عقل سے کام لیں. چلے، گھبرانا نہیں ہے لیکن عقل مندی سے کام کرنا ہے. تو میں نے ابھی شاہد صاحب آپ سے کچھ مزید باتیں کرنی ہے